ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مستقل خراب ہے، جیسے کوئی گردے کا پیشنٹ ہے اور مستقل بیماری چل رہی ہے، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے، جس کے دوبارہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں. صحیح. اور ایک بیماری یہ ہے وقتی طور پر، جیسے ہمیں کوئی نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، پیٹ میں تکلیف ہو گئی اور فوری طور پر ڈاکٹر نے کہا انجیکشن دو، دوائی دو، یہ کرو وہ کرو، تو اس کے لیے وہ روزہ کھول دے اور جب طبیعت وہ گنتا جائے کہ میرا 1 دن چھوٹا، 2 دن چھوٹے، اور جب طبیعت سیٹ ہو جائے باقی رمضان جتنا باقی ہے وہ روزے رکھے، اور جتنے دن چھوٹے ہیں یہ رمضان کے بعد پھر سے پورے کرے. صحیح. یعنی جو عارضی بیماری ہے، ٹھیک، اس کو بہانہ بنا کر وہ اس کی جگہ فدیہ نہیں دے سکتا. صحیح. چونکہ قرآن مجید نے 2 باتیں کہی. ایک تو یہ کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کے مہینے میں موجود رہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ اللہ نے حکم لگا دیا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ بلا عذر شرعی اس روزے کو ترک نہیں کر سکتا. اور دوسری فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے یا مسافر بن جائے، سفر پہ چلا جائے، تو وہ اتنے دن بعد میں گنتی پوری کر لے جتنے دن رمضان میں اس کے چھوٹے ہیں. صحیح. تو یہ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا. بالکل. رہا جھاڑو کا مسئلہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ من الایمان، کہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ ہمیں اگر ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا اسے جزو قرار دیا گیا ہے تو مومن تو ہر وقت مومن ہے، اس کے اندر ہر وقت ایمان رہنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ مغرب کو مومن نہیں ہوتا جھاڑو نہیں دے سکتا ہے، صبح مومن ہوتا ہے لہذا صبح ہی جھاڑو دے گا. صفائی ستھرائی کی جب بھی نوبت ہو برتن سنے دھو کے رکھے، گھر میں کچرا ہو گیا صاف کر کے رکھے. ہر وقت صفائی ستھرائی یہ اسلام کو پسند ہے اور اسلام نے اس کی تعریف کی ہے. اور گندا گھر کسی بھی اعتبار سے اسلام کو پسند نہیں. کیوں کہتے ہیں مغرب کے بعد جھاڑو دینی چاہیے؟ یہ جو بڑی بوڑھیاں، نانیاں، دادیاں، پتہ نہیں یہ اسی وجہ سے کہتی ہوں گی نا، یہ ان کے فتوے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے؟ یہ میرا خیال ہے اگر کوئی اور مفتی صاحب بھی میری ہیلپ کرے تو جی بتائیں. اس میں ان کی بات کاٹتے ہوئے بالقصد کا مطلب جان بوجھ کر جب 2 وقت ملتے ہوں، وہ صبح کا وقت ہے یا مغرب کا وقت، جب 2 وقت ملتے ہیں ہمارے ہاں فضول گوئی یا ایسے کام اس وقت کے لیے نہ رکھے جائیں. اچانک کوئی چیز گر گئی ہے، صفائی کرنی پڑی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اسی وقت میں خاص طور پر نہ رکھے. صرف یہ احتیاط ہے، اس میں کوئی توہم نہیں ہے، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے، لیکن صرف احتیاط. یعنی شرعن پابندی نہیں، لوگوں نے خود یہ ضابطہ لگا رکھا. فقہ جعفریہ کے لحاظ سے سورج کے غروب ہونے کے بعد جھاڑو مانا اسپیسیفک، صفائی کی باقی باتیں نہیں، مکروہ. اس کا مطلب ہے جھاڑو کا چکر کچھ نہیں، مکروہ ہے. اب سمجھ میں آئی کہ نانی دادی کیوں کہتے ہیں.